کھانا کھانے کے اندر جو ہاتھ کا دھونا ہے اس کے لیے احادیث میں لفظ وضو استعمال ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر وضو سے مراد شرعی وضو نہیں ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، بلکہ جب وضو کی نسبت کھانے کے ساتھ ہو تو پھر اس سے مراد ہاتھوں کا دھونا ہے۔ جس طرح کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت سے واپس آئے اور آپ نے کھانا تناول کرنا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا اہتمام کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے لیے صرف نماز کے لیے وضو کو لازم کیا گیا ہے، کھانے کے لیے میرے لیے وضو لازم نہیں۔ اب گویا کہ یہ حدیث پاک سمجھا رہی ہے کہ جو احادیث کے اندر کھانا کھانے سے پہلے وضو کا حکم ہے وہاں پر شرعی وضو مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں پر صرف ہاتھوں کا دھونا مراد ہے، جو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کے دھونے کا اہتمام فرمایا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کی برکت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے ایک تو طبی فائدہ ہے جس کو ہمارے ڈاکٹر حضرات بیان کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہم اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے جراثیم دور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کھانا تناول کرتے ہیں تو گویا کہ بڑی حد تک ہماری صحت کے لیے جو نقصان دینے والے جراثیم ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کام کاج کرنے کے بعد صرف ہاتھوں پہ پانی بہا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہاتھوں کے ساتھ صرف پانی بہا لینا اگرچہ اس سے سنت تو ادا ہو گئی، لیکن یاد رکھیے اگر ممکن ہو سکے تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے دھونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق بتاتی ہے جو جراثیم ہوتے ہیں یہ آئلی ہوتے ہیں، اور آئلی چیز وہ صرف پانی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے دور نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے ہاتھ کو تیل لگ جاتا ہے، ہمارے ہاتھ کو گھی لگ جاتا ہے، ہم اس کو پانی کے ساتھ صاف کرنا چاہیں تو وہ صاف نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اس کو صابن سے صاف کرنا چاہیں گے تو وہ آسانی صاف ہو جائے گا۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صابن کے ساتھ صاف کریں تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے ہاتھوں کے جو جراثیم ہیں وہ دور ہو جائیں، جراثیم ختم ہو جائیں۔ بعض احباب کو دیکھا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی بجائے وہ اپنی چادر کے پلو وغیرہ سے اپنے ہاتھوں کو صرف صاف کر لیتے۔ یاد رکھیے صاف کر لینے سے اگرچہ جو ہاتھوں پر مٹی وغیرہ ہے وہ تو اتر جائے، لیکن جو ہاتھوں کو جراثیم لگے ہوئے ہیں وہ جراثیم نہیں اترے۔ جراثیم اتارنے کے لیے ہمیں پانی چاہیے، اور پانی کے ساتھ اگر ہم صابن استعمال کریں تو یقینی طور پر ہماری جو صحت کے لیے نقصان دہ جراثیم ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے بہت حد تک دور ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے اس کا ایک طبی فائدہ، اور اس کے بہت سارے ہمارے معاشی اور معاشرتی فوائد بھی۔ بہت ساری احادیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فوائد بتائیں، ان کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا فقر ختم ہو جائے، فقیری اور محتاجی ختم ہو جائے، فرمایا اس کو چاہیے وہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے میں مستغنی ہو جاؤں، میں غنی ہو جاؤں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اللہ تعالیٰ میرے پاس رزق کی کشادگی فرما دے، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں صحت اور تندرستی والی زندگی گزاروں، اس کو چاہیے کہ وہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا کرے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے میری آنکھیں محفوظ رہیں، اس کی بینائی سلامت رہے، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اللہ تعالیٰ اس کی بصارت کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ
اپنے رزق کی برکت کا خواہاں ہے. یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، کہ رزق تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، اور میں جو برکت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا کرے. اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دے. یہ تو ہے کھانا کھانے سے پہلے کا ہاتھ دھونا، اور دوسرا ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. یاد رکھیے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے کے احادیث کے اندر مختلف طریقے وارد ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹ لینا یا کسی کو چٹا دینا. ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کو گھی وغیرہ لگ جاتا ہے یا کھانے کے ذرات لگ جاتے ہیں، تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چاٹ لیا جائے. یا پھر ہم اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ اسی بچے کو چٹا دیں. یہ حدیث پاک کے اندر طریقہ موجود ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر لیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عمل بھی ثابت ہے، بلکہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان کے گھر میں کچھ صحابہ کرام کی دعوت تھی، اور جب دسترخوان لگ گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان ذرا میلا ہے. انہوں نے اپنے بچے سے فرمایا کہ جاؤ یہ دسترخوان جا کے تندور میں ڈال دو. وہ جو دسترخوان تھا، جو کپڑا تھا، اس بچے نے لے جا کر تندور میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا وہ کپڑا نکال کے لاؤ. جب کپڑا نکالا گیا تو وہ بڑا اجلا تھا، بڑا صاف ستھرا تھا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ دودھ کی طرح سفید ہو چکا تھا. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آگ تو کپڑے کو جلا دیتی ہے، لیکن حضرت جابر آپ نے بڑا انوکھا کام کیا ہے کہ کپڑے کو دھونے کی بجائے آپ نے لے جا کے تندور میں ڈال دیا ہے اور یہ جلنے کی بجائے اجلا اور صاف ستھرا ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ کپڑا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء نے میرے گھر کے اندر کھانا تناول کیا، اور کھانا کھانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اس کپڑے کے ساتھ صاف کیا تھا. اور فرمایا اس دن کے بعد جب بھی مجھے اپنے اس کپڑے کو دھونے کی عادت پیش آتی ہے، میلا ہو جاتا ہے، تو فرمایا میں اس کو پانی سے نہیں دھوتا، میں اس کو تندور میں ڈال دیتا ہوں، اور آگ میل کو جلا دیتی ہے اور کپڑے کو پہلے سے زیادہ صاف اور طاہر بنا دیتی ہے، اور کپڑا اجلا ہو جاتا ہے، کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اندازہ کیجئے اگر ایک کپڑے کو حضور جان جہاں علیہ السلام کا ہاتھ لگ جائے تو اس کپڑے کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی، تو جن صحابہ نے نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام کی بیعت کی ہے تو دوزخ کی آگ ان صحابہ کرام کو کیسے جلا سکتی ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو کپڑے وغیرہ کے ساتھ صاف کر لیا جائے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ دھو لیا جائے، جس طرح کہ اسی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کے ساتھ صاف کر لیا جائے. یعنی ہاتھوں کو جو آئلی چیز لگی ہے، آئل وغیرہ لگا ہے، تو ہم اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ صاف کر لیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول کیا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کے ساتھ مل لیا. یعنی وہ جو آئل لگا ہوا تھا ہاتھوں کے اوپر، گھی لگا ہوا تھا، اس کو اپنے پاؤں کے اوپر مل لیا. اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ عمر اور آل عمر کے لیے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک طریقہ یہ ہے کہ بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ کے ہاتھوں پر جو آئل لگا ہوا تھا، تیل لگا ہوا تھا، گھی لگا ہوا تھا، چکناہٹ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس اپنی چکناہٹ کو اپنے پاؤں کے جوتے کے ساتھ صاف کیا. اس لیے کہ جوتے جو تھے وہ چمڑے کے ہوتے تھے، اور چمڑے کے جوتے کو تیل وغیرہ لگایا جاتا تھا تاکہ وہ نرم رہے. تو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے جوتے کے ساتھ صاف کر دیا. اور ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کنکروں کے ساتھ صاف کیا، اس لیے کہ پانی کی قلت تھی. اتنا زیادہ وافر مقدار میں پانی نہیں ہوتا تھا
کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو سکے، تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، کبھی اپنے پاؤں پر مل لیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اپنے جوتے پہ اپنے ہاتھوں کو مل لیتے ہیں اور کبھی کنکروں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے آئل کو صاف کر لیتے ہیں۔ مراد اصل میں اپنے ہاتھوں سے جو آئلی چکناہٹ ہے اس کو دور کرنا اور ختم کرنا مراد ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں عام طور پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، یا ان کو کسر ہو جاتی ہے، جنات وغیرہ کا سایہ ہو جاتا ہے۔ عامل علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بچوں کو جو کسر ہوتی ہے، بچوں کے اوپر جو سایہ وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ بچے کھانا کھانے کے بعد وہ ہاتھ اور منہ صاف کیے بغیر ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کے اوپر اور ان کے منہ کے اوپر آئل لگا ہوتا ہے، تیل لگا ہوتا ہے، گھی اور چکناہٹ لگی ہوتی ہے، تو کہا وہ ہوائی مخلوق آتی ہے اور وہ آ کر ان بچوں کے ہاتھوں اور منہ کو چاٹ جاتی ہے، اور جب وہ چاٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ان بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں پر ہم نے خود کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی عادت ڈالنی ہے، وہاں پر ہم نے اپنے چھوٹے بچے، اگرچہ وہ کھانا اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں یا ہم ان کو خود کھلاتے ہیں، تو کم از کم سونے سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ بھی صاف کر لینے چاہیے اور اپنے بچوں کے منہ کو بھی اچھے طریقے سے صاف کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک بات احتیاط کے لیے جس کو عام دیکھا گیا کہ کچھ احباب کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو روٹی کے ساتھ صاف کرتے ہیں، یعنی شوربے والا سالن ہے، ہاں جب وہ نوالا ڈپ کیا تو ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ شوربہ لگ گیا یا چکناہٹ لگ گئی، تو پھر ہم اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی رومال وغیرہ یا ٹشو وغیرہ وہاں پر موجود نہیں ہے، یا پھر موجود ہے بھی تو ہم عادتاً کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روٹی کے ساتھ صاف کر لیں۔ تو یاد رکھنا یہ رزق کی توہین اور بے برکتی ہے۔ روٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ روٹی کے لیے تو انسان دن رات محنت کرتا ہے، انسان روٹی کے لیے تو دن رات مزدوری کرتا ہے، روٹی کے لیے تو مشقت کرتا ہے، اور پھر روٹی کس قدر توہین کرے کہ روٹی کو بطور ٹشو یا رومال کے استعمال کرے، تو گویا کہ یہ رزق کی توہین ہے۔ اور پھر عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب اس روٹی سے ہاتھ صاف کر لیے جاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے ناخنوں کے اندر شوربہ چلا جاتا ہے۔ جب روٹی سے ہم ہاتھ صاف کرتے ہیں تو ناخنوں کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ روٹی میں آ جاتے ہیں، روٹی ہم کھا لیتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اپنے ناخنوں کے جو زہریلے جراثیم ہیں ان کو اپنے پیٹ میں داخل کر لیا سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے، یا پھر ہم وہ روٹی چھوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جس روٹی کے ساتھ ہم نے اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں وہ روٹی کوئی اور تو نہیں کھا سکے گا، وہ روٹی تو گویا کہ ضائع ہو گئی۔ اور روٹی کے ٹکڑوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے کے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا دیکھا، آپ نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اس ٹکڑے کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس ٹکڑے کو چبا چبا کے کھایا، اور ساتھ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ اس رزق کی قدر کیا کرو، فرمایا جس گھر سے یہ روٹ کر چلا جائے تو پلٹ کر کبھی اس گھر میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو آج اس بات کا ہم خیال کریں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر رزق کی بہت ساری بے برکتی ہے، اور رزق کی بے برکتی کا بہت بڑی وجہ سبب یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے رزق کی ناقدری کرتے ہیں اور رزق کی توہین کرتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کے اندر اپنے رزق کی قدر کریں اور رزق کی اہمیت کو جانیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نبویہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔